الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ عز وجل، ہم نے حدیث پاک کی ایک کتاب کا کچھ حصہ، مشکوٰۃ المصابیح کا کچھ حصہ ہم نے پڑھ لیا۔ اس سے ہمیں حدیث پاک پڑھنے کا انداز اور طریقہ کچھ نہ کچھ ضرور معلوم ہوا۔ اس کے بعد ہم دوسری کتاب الشمائل المحمدیہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ الشمائل المحمدیہ للامام ابی عیسیٰ محمد بن عیسیٰ الترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ آج اس کتاب کے حوالے سے اور اس کتاب کے مصنف کے حوالے سے، اس کتاب کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں، کیا کیا ہم پڑھیں گے، اسلوب کیا ہے، طریقہ کیا ہے، مصنف کا مقام و مرتبہ کیا ہے، ان کی پیدائش کہاں ہے، اور فن حدیث میں کس مقام کو پہنچے ہوئے ہیں، اس حوالے سے تھوڑی بہت بات سن لیتے ہیں اور جان لیتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کتاب کے مصنف کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ اس کتاب کے مصنف ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ، جن کے ایک بہت ہی مشہور و معروف حدیث کی کتاب سنن ترمذی ہے، سنن ترمذی۔ ان کا نام و نسب کیا ہے، پیدائش اور وفات کا وقت کیا ہے، تعلیم کہاں حاصل کی، اور آپ کے تلامذہ، آپ کے اساتذہ، آپ کی تصنیفات کیا ہیں، اس کے حوالے سے تھوڑی بہت گفتگو دیکھ لیتے ہیں۔ ان کا نام محمد اور ان کی کنیت ابو عیسیٰ، اور والد کا نام ہے عیسیٰ، اسی وجہ سے ان کو محمد بن عیسیٰ، تو کنیت کے ساتھ ملا کر کے ان کو ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ کہا جاتا ہے۔ اور ان کا سلسلہ نسب یہ ہے: ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن موسیٰ بن ضحاک بن سکن سلمی بوغی ترمذی، سلمی بوغی ترمذی۔ یہ تین اسم منسوب ہے جن کی طرف یہ منسوب ہے۔ ان کو سلمی بھی کہا جاتا ہے، بوغی بھی کہا جاتا ہے، اور ترمذی بھی کہا جاتا ہے۔ کس کی طرف منسوب کر کے سلمی، کس کی طرف منسوب کر کے بوغی، کس کی طرف منسوب کر کے ترمذی کہا جاتا ہے، انشاءاللہ عز و جل ابھی ہم گفتگو کریں گے۔ ان کی ولادت اور وفات کا وقت کیا ہے؟ ان کی ولادت بلخ کے ایک مشہور شہر ترمذ میں 209 ہجری میں پیدا ہوئے۔ کتنے میں؟ 209 ہجری میں پیدا ہوئے۔ یہ بلخ دریائے جیحون کے قریب ایک جگہ کا نام ہے، دریائے جیحون۔ اچھا، آج یہ شہر کہاں پر ہے؟ یہ تو پہلے زمانے کے اعتبار سے مقامات بیان کیے گئے، بلخ اور دریائے جیحون۔ آج یہ شہر کہاں ہے؟ آج یہ شہر افغانستان کی سرحد سے متصل ایک ملک ہے جسے جمہوریہ ازبکستان کہا جاتا ہے، جمہوریہ ازبکستان کہا جاتا ہے۔ اسی ملک میں یہ بلخ نامی شہر موجود ہے، ٹھیک ہے؟ یہ جگہ آج اس ملک میں ہے۔ اچھا، سلمی کیوں کہا جاتا ہے ان کو؟ ان کے قبیلے کا نام سلیم ہے، تصغیر کے صیغے کے ساتھ، سلیم، تو قبیلے کی طرف منسوب کرتے ہوئے انہیں سلمی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، بلخ ایک جگہ کا نام تھا، بہت بڑی جگہ ہے یہ، اس کے اندر ایک شہر کا نام ہے ترمذ، ٹھیک ہے؟ اور اس شہر کے اندر ایک گاؤں کا نام ہے بوغ۔ کیا نام ہے؟ بوغ۔ اس کی طرف منسوب کرتے ہوئے انہیں بوغی کہا جاتا ہے، بستی کی طرف منسوب کرتے ہوئے، ٹھیک ہے؟ اور شہر کی طرف منسوب کرتے ہوئے انہیں ترمذ کہا جاتا ہے۔
سمجھ میں آ گئی بات؟ جیسے کوئی ٹیپو سلطان پور کا رہنے والا ہو تو اسے ناگپوری بھی کہا جائے گا، اور بستی کی طرف منسوب کرتے ہوئے ٹیپو سلطان پوری بھی کہا جائے گا، ہاں، اور ملک کی طرف منسوب کرتے ہوئے ہندی کہا جائے گا یا ہندوستانی کہا جائے گا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ چلیں، اچھا، ترمز، ترمز کے حوالے سے 3 لغت آتی ہے۔ ترمز، شہر ترمز کے 3 لغت ہیں، تا پر کسرہ اور میم پر کسرہ، ترمز ایک لغت، اور یہی مشہور ہے۔ ترمذی بولتے ہیں نا امام ترمذی کی، ترمذی شریف، یہ مشہور بھی ہے۔ دوسری لغت ہے تا پر ضمہ اور میم پر ضمہ، ترمز، کیا؟ ترمز، ترمزی۔ اور تیسری لغت ہے تا پر فتحہ اور میم پر کسرہ، ترمز، ترمذی۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو یہ 3 لغت ہیں ترمز شہر کے تعلق سے۔ اچھا، اور یہ آخری عمر میں نابینا ہو گئے تھے، ان کی بینائی ختم ہو گئی تھی۔ اسی شہر ترمز میں 14 رجب المرجب، 14 رجب المرجب 279 ہجری 279 279 ہجری میں 70 سال کی عمر میں وفات ہوئی ان کی۔ 9 ہجری میں پیدا ہوئے، 209 ہجری میں، اور 279 ہجری میں وفات ہوئی، تو کتنے سال عمر ہوئی ان کی؟ 70 سال عمر ہوئی، ٹھیک ہے؟ اچھا، یہ تو پیدائش اور ان کی عمر اس کے حوالے سے۔ انہوں نے تعلیم کہاں سے حاصل کی، تعلیم کا کیا مرحلہ تھا ان کی دیکھیے۔ امام ترمذی نے حفظ قرآن سب سے پہلے کیا، اس کے بعد علم حدیث کی جانب متوجہ ہوئے۔ علم حدیث کے لیے خراسان، عراق، کوفہ، بصرہ، بغداد، حرمین شریفین، مکہ مکرمہ اور دیگر مشہور ممالک کی طرف سفر کیا علم حدیث حاصل کرنے کے لیے، اور وہاں کے جو بڑے بڑے نابغہ روزگار اکابرین محدثین کرام جو تشریف فرما تھے ان سے اکتساب فیض کیا، علم حدیث حاصل کیا۔ آپ کے اساتذہ کی تعداد کافی ہے، کچھ اساتذہ یہ ہیں جن کے نام میں آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے استاذ ہیں۔ اچھا، امام مسلم بھی ان کے استاذ ہیں، ٹھیک ہے؟ تو بخاری اور مسلم ان کے استاذ ہیں۔ امام قتیبہ بن سعید، ابو مصعب، ابراہیم بن عبداللہ ہروی، اسماعیل بن موسیٰ، محمد بن بشار، زیاد بن ایوب، احمد بن منیع اور محمود بن غیلان اور دیگر محدثین کرام ان کے اساتذہ ہیں۔ یہ مشہور اساتذہ کرام ہیں امام ترمذی کے۔ اچھا، آپ کے تلامذہ کی بھی فہرست بہت لمبی ہے۔ تلامذہ میں کون کون آتے ہیں؟ امام بخاری اور امام ترمذی۔ امام بخاری، امام ترمذی، ان کے تعلق ایسے ہیں کہ خود ایک دوسرے کے استاذ بھی ہیں اور شاگرد بھی ہیں۔ امام بخاری استاذ بھی ہیں اور شاگرد بھی ہیں۔ امام بخاری نے ابتداً امام ترمذی نے، ابو موسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی نے علم دین حاصل کیا، علم حدیث حاصل کیا، پھر کئی حدیثیں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے امام ترمذی سے روایت کیا، جو امام بخاری کے پاس نہیں تھی، ان سے روایت کیا، یا تھی بھی تو ایک دوسری سند حاصل کرنے کے لیے امام ترمذی سے حدیث پاک نقل کی، تو اس اعتبار سے یہ شاگرد ہو گئے اور پڑھانے کے اعتبار سے استاذ ہو گئے۔ اچھا، ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ دونوں حضرات ساتھی بھی ہیں، یعنی دونوں بیک وقت کسی تیسرے محدث سے علم دین حاصل کیا انہوں نے۔
تو اس اعتبار سے کیا ہو گئے؟ ساتھی ہو گئے. پڑھانے کے اعتبار سے امام بخاری استاذ ہو گئے، اور امام بخاری نے ایک دو حدیث پاک کو ان سے روایت کی ہے، اس اعتبار سے شاگرد ہو گئے. سمجھ میں آ گئی بات؟ چلو. اچھا، اور آپ کے دیگر تلامذہ ہیثم بن کلیب شاشی، جیسے اصول الشاشی، شاش ایک جگہ کا نام ہے، مصر کے اندر موجود ہے. داؤد بن نصر، عبد بن محمد، محمد بن نمیر اور دیگر حضرات ان کے تلامذہ ہیں. آپ کی کئی اور اہم گراں قدر تصانیف ہیں، کتابیں تصنیف کی ہیں. ان میں سب سے معتبر اور اہم کتاب سنن الترمذی، ترمذی شریف، جو صحاح ستہ میں شامل ہے. اچھا، کتاب الاسماء والکنہ، کتاب الاسماء والکنہ، اس میں محدثین کرام کے اسماء اور ان کی کنیتوں اور دیگر چیزوں کے بارے میں گفتگو کی ہے. کتاب التواریخ، کتاب العلل، کتاب الزہد اور کتاب الشمائل. کتاب الشمائل وہی کتاب ہے جو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں. اس کتاب کا نام کتاب الشمائل بھی ہے، الشمائل المحمدیہ بھی ہے، اور اس کتاب کا ایک نام شمائل الترمذی بھی ہے. ٹھیک ہے؟ تو نام سے آپ مت سمجھیے گا کہ یہ الگ الگ کتاب ہے. ٹھیک ہے؟ چلا، ان کا مقام اور مرتبہ بہت ہی اعلیٰ ہے محدثین کرام کے نزدیک. آپ کی امامت، جلالت کے تمام محدثین کرام قائل ہیں. محدث جلیل ابن حبان، آپ نے پڑھا تھا اس میں مقدمۃ الشیخ میں ابن حبان کا ذکر پڑھا تھا آپ نے. بہت بڑے محدث ہیں. وہ فرماتے ہیں، ابن حبان لکھتے ہیں، آپ یعنی امام ترمذی بہت بڑے حافظ حدیث، عظیم مصنف اور مؤلف تھے. ابو یعلا خلیلی نے آپ کو باتفاق علماء ثقہ قرار دیا ہے. امام ترمذی کی توثیق کے لیے یہی کافی ہے، یعنی ان کے ثقہ ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ پر اعتماد کرتے تھے اور خود آپ سے حدیثیں بھی اخذ کرتے تھے. حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ آپ یعنی امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بکثرت علماء نے استفادہ کیا، جن میں امام بخاری بھی شامل ہیں. امام بخاری نے اپنی صحیح میں امام ترمذی سے روایت کیا ہے. صحیح البخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے امام ترمذی سے کئی حدیثیں روایت کی ہیں. اس سے امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مقام اور مرتبہ علم حدیث میں پتہ چلتا ہے. اب کتاب الشمائل کے حوالے سے تھوڑی بہت گفتگو کر لیتے ہیں. یہ تو کتاب کے مصنف کے بارے میں بہت مختصر گفتگو تھی. کتاب الشمائل یہ امام ترمذی کی عظیم کتاب ہے. شمائل کا معنی کیا ہے؟ شمائل کسے کہتے ہیں؟ شمائل یہ شمیلتن کی جمع ہے. شمیلتن کی جمع ہے. شمیلتن کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی ہے خصوصیات، صفات، اخلاق، کردار، آداب. اخلاق و کردار، خصوصیات، صفات، ان سب معنی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. معجم العرب ایک بہت بڑی لغت کی کتاب ہے. اس لغت کے اندر لکھا ہے شمائل، اس کی مفرد شمیلتن ہے. اس کی مفرد شمیلتن، اس کا معنی ہے اخلاق، خصال، طباع. کہا جاتا ہے کریم الشمال. کریم الشمال یعنی اچھے اخلاق والا، اچھے کردار والا. یہ بھی کہا جاتا ہے ھذا من شمائلہ، یہ اس کے اخلاق میں سے، یہ اس کا اخلاق ہے. اچھا، اس کتاب کے اندر اسی لفظ سے الشمائل المحمدیہ، محمدیہ یعنی محمدی صفات اور اخلاق و کردار، اس کی پوری وضاحت یہ ہوگی
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار اور صفات، اس سے پتہ چل گیا کہ اس کتاب کے اندر کن چیزوں کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ اس کتاب کے اندر امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صفات جمیلہ، اخلاق حسنہ، آداب، عادات، اطوار، ظاہری باطنی اوصاف حمیدہ بیان کیے ہیں۔ اس وجہ سے اس کا نام کتاب الشمائل یا الشمائل المحمدیہ یا شمائل الترمذی رکھا گیا ہے۔ تو کتاب کے نام سے اندر کے حالات پتہ چل گئے ہیں۔ کہا جاتا ہے نا کہ عنوان سے خط کے اندر کیا ہے وہ پتہ چل جاتا ہے۔ یوں تو اس موضوع پر یعنی شمائل محمدیہ، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی صفات و کردار پر کثیر علماء کرام نے کتابیں لکھی ہیں، لیکن اس کتاب کو اولین مقام حاصل ہے۔ اس کتاب میں 57 ابواب ہیں۔ کتنے ابواب ہیں؟ 57 ابواب ہیں اور 457 حدیث پاک ہیں۔ 57 ابواب قائم کیے ہیں، ہر باب کے تحت ایک الگ الگ گفتگو ہے اور 457 حدیثیں نقل کی ہیں۔ اچھا، آپ کے سامنے ایک دوسری ایڈیشن بھی ہے، یہ دعوت اسلامی کے مکتبے سے چھپی ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ المواہب اللدنیہ علی الشمائل المحمدیہ، جو امام ابراہیم بن محمد الباجوری کی ایک شرح ہے اس کتاب کی، اس کے ساتھ متصل ہے۔ اس کتاب کے اندر آپ دیکھیں گے تو اس کتاب کے اندر 56 باب ملیں گے آپ کو۔ کتنے؟ 56 باب ملیں گے اور اس کے اندر حدیثیں 415 ملیں گی اس کتاب کے اندر، جو دعوت اسلامی کی ایڈیشن ہے۔ 56 ابواب، 415 حدیثیں، اور جو آپ نے زیروکس نکالا ہے اس کتاب کو دیکھیں گے تو اس میں آپ کو 57 ابواب اور 457 حدیثیں ملیں گی۔ تو یہ فرق اعتباری ہے، ٹھیک ہے؟ حقیقت میں اتنی ہی حدیث پاک ہیں۔ کہیں کہیں ایسا ہوا ہے کہ حدیثیں ایک ہی ہیں لیکن سند الگ ہے، الگ سے صرف سند بیان کر دیا، حدیثیں ایک ہی ہیں تو اس کو الگ الگ حدیثیں شمار کر لی، تو اس وجہ سے وہاں پر حدیث کی تعداد کیا ہو گئی؟ بڑھ گئی۔ اور اس کتاب کے اندر جو دعوت اسلامی سے چھپی ہے، جہاں پر حدیث ایک ہی ہے، صرف سند الگ الگ ہے، تو اس کو ایک ہی حدیث پاک شمار کیا، تو اس وجہ سے یہاں پر تعداد کم ہو گئی۔ تو یہ حقیقت میں فرق نہیں ہے، یہ اعتباری فرق ہے، اعتبار کرنے کا۔ انہوں نے اعتبار کیا تو حدیثیں زیادہ ہو گئیں، انہوں نے اعتبار نہیں کیا تو حدیثیں کم ہو گئی، لیکن ہے اتنی ہی حدیث پاک، کچھ فرق نہیں ہے۔ اس کتاب کی ترتیب ابواب کو بھی کافی اہمیت حاصل ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کتاب کی جو ترتیب کی ہے، ابواب کی جو ترتیب کی ہے، پہلے کس باب کو رکھا، اس کے بعد کون سے باب کو رکھا، اس کے بعد کون سے باب کو رکھا، یہ بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں۔ آپ اس کتاب کو پڑھنے ہی سے پہلے ایک جھلک آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کتاب کا سب سے پہلا باب کیا ہے؟ باب ما جاء فی خلق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خلق کا معنی پیدا کرنا، پیدائش، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائشی چیزوں کے بارے میں گفتگو ہوگی اس باب کے اندر۔ تو سب سے پہلا باب یہ ہے باب ما جاء فی خلق، ٹھیک ہے؟ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری شکل و صورت کے حوالے سے گفتگو ہوگی کہ آپ کے چہرے مبارک کیسے تھے، پیدائشی طور پر چہرہ کیسا تھا، ٹھیک ہے؟ آنکھیں کیسی تھیں، آپ کے بال مبارک کیسے تھے، آپ کی ناک کیسی تھی، آپ کے دندان مبارک کیسے تھے، آپ کے بازو کیسے تھے، ہاتھ کیسے تھے، آپ کی لمبائی کیا تھی، آپ کا آپ کے اندر جسم کے اندر گوشت پوست کتنا تھا، ان چیزوں کے بارے میں گفتگو ہوگی جو پیدائش کے تعلق سے متعلق ہیں۔ ان چیزوں کے حوالے سے گفتگو ہوگی اس باب کے اندر۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اچھا، اس کے بعد ختم نبوت پر مشتمل باب ہے، اس کے جسٹ فوراً بعد ختم نبوت کے حوالے سے گفتگو ہوئی۔
یعنی پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی ظاہری شکل و صورت کو پیش کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ایسے تھے، ایسے ایسے تھے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایک عقیدہ پیش کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نہیں آ سکتا، نبوت ان پر ختم ہو چکی ہے، ختم نبوت پر گفتگو ہوئی۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق و کردار کے حوالے سے گفتگو کی، یعنی خلق جس کو کہتے ہیں، بے ضم الخاء۔ پہلے سب سے پہلے بے فتح الخاء خلق کے بارے میں گفتگو ہوئی، پیدائش کس طرح سے ہوئی۔ پھر ختم نبوت ایک عقیدہ پیش کیا، پھر آپ کے خلق کیسے تھے، اخلاق کیسے تھے، اس کے بارے میں گفتگو ہوئی۔ بیچ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، سونے جاگنے، مسکرانے، مزاح کرنے، تواضع انکساری کرنے، ان ساری چیزوں کے بارے میں درمیان میں گفتگو ہوئی ختم نبوت کے بعد۔ اچھا، اور آخر میں آخری باب و زیارت نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیارت کے حوالے سے باب قائم کیا ہے۔ اس میں بہت ہی اہم نقطہ ہے اس ترتیب کے اندر، اب غور کریں گے تو آپ کا دل مچل جائے گا کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سب سے پہلے مومن کے دل و دماغ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری شکل و صورت بٹھانا چاہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری شکل و صورت کیسی تھی، ٹھیک ہے، کس طرح تھی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے ایک عقیدہ پیش کیا، پھر آپ کے اخلاق، کردار، چلنا، بیٹھنا، مسکرانا، بولنا، گفتگو کرنا، معاملات کرنا اور دیگر معاملات کے حوالے سے گفتگو کی۔ اور ایسا کیوں کیا؟ تاکہ یکے بعد دیگر نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت دلوں میں کیا ہو جائے، رچ بس جائے، اور محب کے دل میں محبوب کی شخصیت کامل طریقے سے کیا ہو جائے، موجود ہو جائے کہ ہمارا محبوب کیسا تھا، ٹھیک ہے، محبوب کے اخلاق اور کردار کیسے تھے، محبوب کا مسکرانا کیسا تھا۔ اور پھر جب وہ اس قدر ایک محب اپنے محبوب کے بارے میں جانے گا اور محبوب کے اخلاق و کردار کو پڑھے گا، ان کی شکل و صورت پورے ذہن و دماغ میں آ جائے گی، تو دل میں کیا مچلے گا کہ محبوب کو دیکھ لیتے کاش۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے حوالے سے آخر میں یہ باب قائم کیا، تاکہ پہلے کیا ہو جائے، محبوب کی پوری شکل و صورت، محبوب کی طرف دل پورا کھنچ جائے، پھر زیارت کا یہ شوق پیدا ہوگا، اور پھر شوق دیدار میں اچھا، اور محب کے دل میں محبوب کی شخصیت کامل طریقے سے اجاگر ہو جائے، پھر شوق دیدار میں دل تڑپتا رہے اور بزبان دل یوں کہے، کسی نے کہا، ہٹاؤ آئینہ امیدوار ہم بھی ہیں، ہٹاؤ آئینہ امیدوار ہم بھی ہیں، تمہارے دیکھنے والوں میں یار ہم بھی ہیں، کچھ نظر آتا نہیں اس کے تصور کے سوا، حسرت دیدار نے آنکھوں کو اندھا کر دیا۔ پھر وہ یہ کہنے پر مجبور ہو جائے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ترتیب ابواب میں یہ نقطہ پیش نظر ہے۔ یہ کتاب عوام و خواص سب میں مقبول ہے۔ مقبولیت کی ایک سب سے بڑی دلیل یہ بھی ہے کہ اکابر علماء و محدثین نے اس کی شروحات لکھی ہیں۔ ایک شرح آپ کے اندر موجود ہے، آپ کے سامنے، المواہب اللدنیہ علی الشمائل المحمدیہ، امام ابراہیم بن محمد باجوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ہے۔ انہوں نے امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی اس کی شرح لکھی ہے۔ امام سیوطی تفسیر جلالین میں سے ایک۔ اچھا، ملا علی قاری نے بھی ایک شرح لکھی ہے، ملا علی قاری، انہوں نے شرح بخاری بھی لکھی ہے۔ اچھا، علامہ مناوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی شرح لکھی ہے، علامہ قاسم جسوس رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بھی لکھی ہے، اور ایک علامہ ابراہیم باجوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کی شرح لکھی جو آپ کے سامنے موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم۔ یہ تو کتاب کے مصنف اور کتاب کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو ہوئی، تاکہ آپ کے سامنے، آپ کے ذہن و دماغ میں کتاب کے مصنف کے حوالے سے اور کتاب کے حوالے سے ساری باتیں موجود رہیں۔
اب آئیے کتاب شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. قال الشیخ الحافظ ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن ثورہ الترمذی. مصنف لکھتے ہیں تمام تعریفیں اللہ کے لیے اور درود و سلام ہو اللہ کے ان نیک بندوں پر جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چن لیا، منتخب کر لیا. یہ حمد و صلوات کے بعد آگے لکھتے ہیں قال الشیخ الحافظ ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن ثورہ. شیخ حافظ ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن ثورہ ترمذی نے کہا. اس کے بعد باب قائم کیا اور حدیثیں بیان کی ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قال الشیخ یہ کسی شاگرد کا یا بعد کے کسی محدث کا یہ قول ہو قال الشیخ، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خود امام ترمذی نے ہی کہا ہو. ٹھیک ہے. اور اچھا، شیخ حافظ ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن ثورہ نے کہا. سب سے پہلا لفظ آتا ہے شیخ. شیخ کسے کہتے ہیں؟ شیخ عربی زبان میں اس شخص کو کہتے ہیں جو بوڑھا ہو جائے، جو عمر کی انتہا کو پہنچ جائے. عربی زبان میں اس کی اصل یہی ہے، اصل معنی یہی ہے. لیکن اب اس کے بعد شیخ ہر اس شخص کو کہا جانے لگا جس کے علم اور جس کے تجربے کافی زیادہ ہوں. چونکہ جب انسان بوڑھا ہوتا ہے تو اس کا علم اور اس کے تجربے کیا ہوتے ہیں؟ زیادہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ایک مناسبت اس کے اندر پائی گئی. اس اعتبار سے امام ترمذی اگرچہ بوڑھے نہیں ہوئے پھر بھی ان کو شیخ کہا جائے گا. کیوں؟ کہ ان کے علم اور ان کے تجربے اس معاملے میں کافی زیادہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا، حافظ کسے کہتے ہیں؟ حافظ سے مراد یہاں پہ حافظ قرآن نہیں ہے. حافظ ایک محدثین کی اصطلاح میں ایک اصطلاح ہے. اس کے 5 مرتبے ہوتے ہیں. جو علم حدیث سے متصل ہوتے ہیں، متعلق ہوتے ہیں، اس کے 5 مرتبے ہوتے ہیں. سب سے پہلا مرتبہ ہوتا ہے طالب. کیا ہوتا ہے؟ طالب. طالب اس کو کہتے ہیں جو ابتدائی مرحلے میں رہتا ہے، علم حدیث سیکھنے کے مرحلے میں رہتا ہے، اس کو طالب کہا جاتا ہے محدثین کی اصطلاح میں. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر محدث کا لفظ آتا ہے. محدث کسے کہتے ہیں؟ محدث اسے کہتے ہیں جو روایتیں اخذ کرتے ہوں اور ان کے معنی اور مفہوم سمجھتے ہوں. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد آتا ہے حافظ. حافظ کا مرتبہ. حافظ کسے کہتے ہیں؟ حافظ اس محدث کو کہتے ہیں جسے پورے 1,00,000 حدیثیں یاد ہوں. کتنی حدیثیں؟ 1,00,000 حدیثیں. اور صرف حدیثیں نہیں، سند اور متن دونوں یاد ہوں. سندن و متنن 1,00,000 حدیثیں یاد ہوں، اس کو حافظ کہتے ہیں. تو امام ترمذی حافظ حدیث بھی تھے. 1,00,000 حدیثیں سندن و متنن یاد تھیں. اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ شاید کہ سند کے ساتھ ایک حدیث پاک یاد ہو، پوری سند کے ساتھ. آخری سند کے ساتھ بات نہیں کر رہا ہوں، پوری سند کے ساتھ. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد حافظ کے اوپر اعلیٰ درجہ ہے حجت. حجت کسے کہتے ہیں؟ حجت اسے کہتے ہیں جس محدث کو سندن و متنن 3,00,000 حدیث پاک یاد ہو. کتنی؟ 3,00,000 حدیث پاک یاد ہو. اچھا، اس کے بعد اس سے اعلیٰ درجہ حاکم. حاکم کسے کہتے ہیں؟ حاکم اسے کہتے ہیں جسے پوری حدیث پاک یاد ہو. جتنی حدیث پاک ہیں، تمام احادیث پاک سندن و متنن یاد ہو، اسے حاکم کہتے ہیں. اور بھی کئی اصطلاح ہیں، امیر المؤمنین فی الحدیث. ٹھیک ہے. اور بھی کئی اصطلاح ہیں جو آپ ایک حاکم نیشا پوری
جو آپ نے مقدمۃ الشیخ مقدمۃ المشکات میں آپ نے پڑھا تھا، وہاں پہ حاکم کا لفظ آیا تھا. حاکم سے مراد وہی حاکم ہے جنہیں پوری حدیث پاک یاد ہو سندن و متنن. ہاں حاکم مستدرک.